بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری، ہندوستان کے عظیم فاتح کی داستان، ایپیسوڈ 13۔ ہمایوں نے ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ تیلیا گڑھی کے درے کے قریب پڑاؤ کر رکھا تھا، اس لیے کہ درے کے راستے کو شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان نے پر کر رکھا تھا۔ اسی بنا پر ہمایوں اس راستے سے آسانی کے ساتھ گزر کر بنگال کے مرکزی شہر گوڑ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ادھر شیر شاہ سوری جو مئی 1538 کے لگ بھگ بنگال کے مرکزی شہر گوڑ پہنچا تھا، اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس نے گوڑ شہر میں قیام کے دوران اپنی رسم تاج پوشی ادا کی، جیسا کہ اس کے سکے پر کندہ عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے بعد اس نے فرید الدین ابو المظفر شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کیا۔ بنگال کو دہلی سلطنت میں ملانے والا پہلا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ اس کے بعد 300 سال بعد شیر شاہ سوری کو اول و آخر یہ امتیاز حاصل ہوا کہ اس نے عربی ہندی دونوں زبانوں میں اپنے نام کے سکے جاری کیے۔ اس نے سکے پر اپنا نام کندہ کروایا۔ شیر شاہ سوری نے چونکہ ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی گوڑ شہر خالی کرانے کا عزم کر لیا تھا، اس نے ہمایوں کی آمد سے پہلے اپنی رسم تاج پوشی ادا کی۔ تاج پوشی کی رسم ادا کرنا سیاسی نقطہ نظر سے نہایت ضروری تھا۔ تاج پوشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بنگال میں سلطان محمود کی حکومت عملاً ختم ہو چکی ہے، اور جو سیاسی خلا پیدا ہوا تھا اس کو پر کر دیا گیا ہے، کیونکہ بنگال کی رعایا اس خیال کی عادی ہو چکی تھی کہ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے خواہ کتنے ہی قتل ہوں، خاندانی انقلاب ہو، لیکن گوڑ کی مسرد کبھی خالی نہیں رہنی چاہیے۔ تخت نشینی کے دوسرے ہی دن شیر شاہ سوری نے شہر کو خالی کرنے کے لیے اپنا تمام مال و سامان اور دیگر ضروریات کی چیزیں سمیٹنی شروع کر دی تھی۔ گوڑ شہر سے اپنی ضرورت کی ہر شے سمیٹنے کے بعد شیر شاہ سوری خواص خان کے ساتھ گوڑ سے نکلا۔ گوڑ سے نکل کر شیر شاہ سوری اور خواص خان دونوں نے شیر پور کا رخ کیا۔ شیر پور بنگال میں موجودہ قاسم بازار سے 16 میل مغرب کی جانب واقع تھا۔ شیر پور کی طرف جانے سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان کی طرف بھی پیغام بھجوایا کہ وہ تیلیا گڑھی سے نکل کر شیر پور پہنچ جائے۔ شیر شاہ سوری کا یہ حکم ملتے ہی اس کا بیٹا جلال خان بھی تیلیا گڑھی کے درے کو خالی کر کے اپنے باپ شیر شاہ سوری کے پاس شیر پور پہنچ گیا۔ ہمایوں کو جب خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری نے گوڑ شہر خالی کر دیا ہے اور اس کا بیٹا جلال خان بھی تیلیا گڑھی کے درے کو خالی کر چکا ہے، تب اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ تیلیا گڑھی کے درے سے گزرتا ہوا، تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا بنگال کے مرکزی شہر گوڑ جا پہنچا۔ شیر شاہ سوری نے خواص خان اور اپنے بیٹے جلال خان کے ساتھ چند روز تک شیر پور میں قیام کیے رکھا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ جب اس کے جاسوسوں نے یہ خبریں پہنچائیں کہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ گوڑ پہنچ چکا ہے، تب شیر شاہ سوری خواص خان اور جلال خان کے ساتھ شیر پور سے نکلا اور بار کھنڈ کے راستے ہو کر وہ اپنے قلعہ روختاس پہنچ گیا۔ اوما تقریباً بھاگتی ہوئی اس محل میں داخل ہوئی جو کبھی برہمن وزیر چورا من کا تھا، لیکن اب خواص خان کی ملکیت تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے گنگا ایک کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی اور محل کے باہر جو چھوٹا سا باغیچہ تھا اس کے قریب اس نے اوما کی راہ آن روکی۔ اس موقع پر راجکماری گنگا نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر جو پہرا دینے والے محافظ تھے، ان کا سالار پرانے پہرا دینے والوں کو ہٹا کر نئے پہرا دینے والے مقرر کر رہا تھا۔ اوما کو یوں بدحواسی میں دیکھتے ہوئے راجکماری گنگا کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اوما خود ہی اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، گنگا گنگا میری بہن، میں تیرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ اس پر راجکماری گنگا کہنے لگی، دیکھ اوما میری بہن، میرے لیے اور کوئی خوشخبری اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔
کہ خواص خان مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہاں، جس روز وہ مجھ سے راضی ہوئے، مجھ سے اپنی محبت چاہت کا اظہار کیا، تو میں سمجھوں گی مجھے بھی زندگی میں کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے۔ اس پر اوما کہنے لگی، میں بھی تیرے لیے ایسی ہی خوشی کی خبر رکھتی ہوں، اور وہ یہ کہ آقا شیر شاہ سوری اور خواص خان دونوں بنگال سے لوٹ آئے ہیں۔ میں نے شیر شاہ سوری کو خود اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے اور شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر گنگا نے بڑی بے چینی، بڑی بےتابی سے پوچھا، اور خواص خان کہاں ہے؟ اس پر مدم اور سرگوشی میں اوما کہنے لگی، دیکھ گنگا، میں یوں ہی نہیں لوٹ آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیر شاہ سوری اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شاہی محل کی طرف جا رہے ہیں، تو مجھے خواص خان کے متعلق جستجو ہوئی۔ میں نے ایک سپاہی کو روک کر پوچھا اور خواص خان سے متعلق سوال کیا، تو اس نے بتایا کہ جو لشکر شیر شاہ سوری اور خواص خان کے ساتھ بنگال گیا تھا، اس نے شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا ہے۔ پھر شیر شاہ سوری اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شاہی محل کی طرف آیا ہے۔ خواص خان نے لشکر کے اندر اپنے خیمے میں قیام کیا ہے۔ اس پر گنگا غمگین سی آواز میں احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ اوما، جب شیر شاہ نے خواص خان کو یہ محل دے رکھا ہے اور یہ اب اس کی ملکیت ہے، تو پھر اسے یہاں اپنے اس محل میں آ کے قیام و آرام کرنا چاہیے۔ وہ یوں اجنبیوں کی طرح شہر سے باہر خیمے میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس پر اوما بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ میری بہن، اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اب وہ تو خواص خان کی مرضی ہے، چاہے لشکر کے اندر اپنے خیمے میں قیام کرے، چاہے یہاں آئے، اس سے کوئی باز پرس تو نہیں کر سکتا۔ اس پر گنگا نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اوما تو یہیں رہ، میں ابھی اور اسی وقت روہتاس شہر سے باہر لشکر میں جاؤں گی اور خواص خان سے ملتی ہوں، انہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آؤں گی۔ اس پر عجیب سے انداز میں اوما نے پوچھا، اگر خواص خان نے تمہارے ساتھ یہاں آنے سے انکار کر دیا تب کیا کرو گی؟ گنگا نے بڑے عزم میں کہا، دیکھ اوما، یہ بات کی بات ہے، پہلے تو مجھے ہر صورت میں ابھی اور اسی وقت خواص خان کے پاس جانا ہوگا، انہیں منانا ہوگا اور اپنے ساتھ یہاں لانا ہوگا۔ اس کے ساتھ گنگا نے مزید اوما سے کچھ نہ کہا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکلی، وہ مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئی تھی۔ پھر وہ استبل کی طرف گئی، وہاں ایک گھوڑے پر زین ڈالی، اس پر سوار ہوئی۔ پھر وہ محل کے گھوڑے کو نکال کر شہر کے صدر دروازے کی طرف دوڑا رہی تھی۔ شہر سے نکل کر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے راجکماری گنگا خواص خان کے لشکر میں داخل ہوئی، اور پھر وہ خیمے میں سے گزرتی ہوئی پڑاؤ کے وسط میں آئی، اور ایک خیمے کے سامنے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اس نے اسے روک دیا۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد وہ خیمے کے دروازے پر آئی۔ دروازے پر اس وقت دونوں جانب مسلح محافظ کھڑے تھے۔ ایک محافظ کے پاس راجکماری گنگا آئی اور محافظ سے پوچھنے لگی، کیا امیر خواص خان خیمے میں موجود ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، شاید تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ اس پر محافظ کہنے لگا، راجکماری گنگا، بے شک آپ مردانہ اور جنگی لباس میں ہیں، اس کے باوجود میں آپ کو پہچان چکا ہوں۔ امیر خواص خان ہیں تو اپنے خیمے کے اندر، لیکن وہ آرام کر رہے ہیں۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں خیمے میں جا کر ان سے پوچھ لیتا ہوں، اس وقت وہ ملنا پسند کریں گے یا نہیں۔ اس پر گنگا کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تم اندر جا کر پوچھ لو، بہرحال وہ ملنا پسند کریں یا نہ کریں، مجھے بہر صورت میں ان سے ملنا ہے، اس لیے کہ کام کی نوعیت ہی ایسی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ اندر چلا گیا تھا۔ گنگا بڑی بے چینی سے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ محافظ لوٹ آیا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ پھر وہ گنگا سے کہنے لگا، دیکھ راجکماری، امیر خواص خان اس وقت آرام کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ امیر نے کہا ہے کہ گنگا کو اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو وہ جا کے اپنی لونڈی اوما سے کہہ دے، امیر خود ہی اس سے معلوم کر لیں گے۔
اس پر گنگا بڑی بے چینی سے اس محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ میرے بھائی، میں اس وقت بالکل نہتی ہوں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ آقا شیر شاہ سوری مجھے ایک لونڈی کی حیثیت سے امیر خواص خان کے حوالے کر چکے ہیں۔ اب میں امیر خواص خان کی ایک طرح سے داسی اور خدمتگار ہوں۔ جس کام کے سلسلے میں اس وقت امیر خواص خان سے ملنا چاہتی ہوں وہ اتنا اہم ہے کہ میرا ابھی اور اسی وقت ملنا انتہا درجے کا ضروری ہے۔ میں خیمے کے اندر جا رہی ہوں اور امیر خواص خان تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ناراض ہوئے تو میں خود برداشت کر لوں گی، تم پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں کہوں گی پہرے دار نے مجھے منع کیا تھا لیکن میں خود ہی اندر آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس پہرے دار کا رد عمل کا انتظار کیے بغیر گنگا خیمے میں داخل ہو گئی تھی۔ خیمے کے اندر خواص خان نے شاید پہرے دار کے ساتھ گنگا کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ جب گنگا اندر داخل ہوئی تو پہرے دار نے خیمے کے اندر جھانک کر دیکھا۔ گنگا کے خیمے میں داخل ہونے کی وجہ سے خواص خان اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، لہذا پہرے دار مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ گنگا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جب خواص خان کے قریب گئی تو خواص خان نے غصے سے گنگا کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ گنگا، جب میں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا پھر تو میرے خیمے میں کیوں داخل ہوئی؟ کیا میرے محافظ کی گفتگو کا تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ اگر تو کسی انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی تھی تو جو باتیں تو کہنا چاہتی تھی وہ اوما سے کہہ دیتی، اوما مجھے خود ہی آ کے بتا دیتی۔ اس پر گنگا بیچاری نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا میری نسبت اوما کی آپ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے؟ اس پر خواص خان کہنے لگا، ہاں اوما میری بہن ہے جبکہ تم میری بدترین دشمن۔ اس کے ساتھ ہی اس گفتگو پر گنگا کا رنگ زرد ہو کے رہ گیا تھا۔ پھر وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، چلو یوں ہی صحیح، پر اس کے باوجود اس وقت میرا آپ سے ملنا انتہائی ضروری تھا، اس لیے کہ میں ایک انتہائی اہم سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر خواص خان نے پھر بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ گنگا، تیرے میرے درمیان کوئی اہم اور خاص معاملہ نہیں ہے، تیرے میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس پر گنگا کہنے لگی، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پر میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے جو آدمی فدائی خان کو بلانے کے لیے بھیجے تھے تو ان کے جواب میں فدائی خان مجھ سے ملا۔ پہلے تو میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر آپ نے فدائی خان کو بلایا۔ اب فدائی خان نے مجھ پر انکشاف کر دیا ہے کہ میرا سوئمبر کس نے جیتا تھا۔ اس پر خواص خان نے پھر بے رخی سے کہا، فدائی خان سے متعلق تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہارا کام تھا جو میں نے کر دیا ہے۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا سوئمبر کس نے جیتا تھا، تو مجھے اس سے کیا غرض؟ جس نے تمہارا سوئمبر جیتا تھا جاؤ اسی کے پاس چلی جاؤ، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر گنگا نے اپنی آواز میں کسی قدر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے کہا، اسی کے پاس تو آئی ہوں جس نے میرا سوئمبر جیتا تھا۔ خواص خان نے پھر غضبناکی میں جواب دیا، دیکھ گنگا، مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ کس نے تمہارا سوئمبر جیتا تھا، تم کس کے پاس آئی ہو، کس کے پاس جانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ گنگا نے فوراً خواص خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیسے ملنے کی کوشش نہ کروں؟ رسومات نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہے اس لیے کہ آپ نے میرے سوئمبر کے تینوں حصے جیتے تھے۔ وقت نے بھی مجھے آپ کے حوالے کیا ہے۔ روہتاس قلعہ فتح ہونے کے بعد آقا شیر شاہ سوری نے ایک لونڈی کی حیثیت سے مجھے آپ کے حوالے کیا تھا۔ اس پر درمیان میں انتہائی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خواص خان کہنے لگا، زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، تم جانتی ہو کہ لونڈی کی حیثیت سے میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں۔ گنگا بھی اسی لہجے میں کہنے لگی، پر میں لونڈی کی حیثیت سے آزاد نہیں ہونا چاہتی، میں آپ کی لونڈی ہی رہنا چاہتی ہوں۔
اور لونڈی کی حیثیت سے آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میرا سوئمبر آپ نے جیتا تھا۔ سوئمبر جیتنے کے بعد اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا چاہتے، آپ کو مجھ سے پریم، مجھ سے محبت نہیں ہے، تو کم از کم مجھے اپنی داسی اور لونڈی تو رہنے دیجیے۔ اس طرح میں آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی، آپ کا کیا جائے گا؟ گنگا کی اس گفتگو پر خواص خان نے پہلے سے بھی زیادہ برہمی اور غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گنگا تم کیسی ذلیل اور پست عورت ہو، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اپنے مطلب کی خاطر میرے پاؤں تک کو چھونے کے لیے پست اور ذلیل ہو جاؤ گی۔ کیا تمہیں وہ الفاظ یاد نہیں جو تم نے میرے سامنے کہے تھے؟ تمہیں یاد ہوگا جس وقت میں نے جنگل کے اندر تمہاری جان اور عزت بچائی تھی، اور تمہاری عزت بچاتے ہوئے خود میرا باپ ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر جب اس وقت میں نے تمہارے سامنے تم سے اظہار محبت کیا تھا، تو جانتی ہو گنگا، تم نے انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں میرے منہ پر تماچا مارا تھا اور کہا تھا کہ مجھے جرت کیسے ہوئی کہ میں نے تمہارے ساتھ محبت اور چاہت کا اظہار کیا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جسارت کیسی ہوئی کہ میں نے تمہارے وصال کا طالب بننے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان رکا، پھر کہتا چلا گیا، دیکھ گنگا، تمہیں اپنے الفاظ یقیناً یاد ہوں گے۔ تم نے چلاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، تم کتوں کے جھوٹے پیالے میں پانی پینے والے ایک خاک و راکھ آلودہ انسان ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان ایسا فرق ہے جیسے سبز لمحوں کے بدن اور موسموں کی جلدی آگ میں جیسے ناچتی خوشبو، اور بے عکس خد و خال میں جیسے لمحوں کی بوندا باندی اور عذاب کی در بدری میں۔ دیکھ گنگا، راجکماری کی حیثیت سے تم نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میرا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے ہے، اور میں خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا غلام ہوں، جنگل میں لومڑیاں پکڑ کر ان کی کالے بیچ کر گزر بسر کرنے والا ہوں۔ یہی میرا کام میرا باپ بھی کرتا رہا ہے، اپنے کندھوں پر کالے اٹھائے میں تمہارے شہر میں کالے بیچنے آتا تھا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آئندہ میں نے اس موضوع پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اپنے محافظ سے کہہ کر تم میری گردن کٹوا دو گی۔ آخر میں تم نے مجھے دفع ہونے کے لیے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں تیرا سنگ پسند نہیں کروں گی اور نہ تیری شکل دیکھنا چاہوں گی۔ کہو گنگا، کیا تمہیں اپنے کہے ہوئے یہ الفاظ یاد ہیں؟ ان الفاظ کے جواب میں گنگا کچھ نہ کہہ سکی۔ بیچاری کی گردن شرمندگی اور ندامت میں جھک سی گئی تھی۔ پھر ہلکی روتی بین کرتی آواز میں کہنے لگی، خواص خان میرے آقا، کیا آپ مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے تاکہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں میں ان کی آپ کے سامنے وضاحت پیش کر سکوں؟ اس پر خواص خان فوراً کہنے لگا، نہیں، میں تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اور نہ میں تجھ سے کسی وضاحت کا طلبگار ہوں۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، اور آئندہ نہ مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا اور نہ اس موضوع پر میرے ساتھ بحث اور گفتگو کرنا۔ خواص خان کی ان الفاظ کی وجہ سے گنگا بیچاری تھوڑی دیر تک گزرے لمحوں کی لہت، مرقد پر گرتے برف کے پھولوں جیسی اداس، اور آخر شب کے برگ آوارہ کی طرح الجھی بکھری بکھری سی کڑی رہی۔ پھر اچانک وہ آگے بڑھی، ایک دم سے نیچے جھکی، اور خواص خان کے پاؤں پکڑتے ہوئے وہ رونے لگی، رب، بھگوان اور ایشور کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، اپنے اللہ، اپنے رسول کے لیے مجھ سے جو خطا ہوئی ہے معاف کر دیجئے۔ میں آپ سے شمع کی بھیک مانگتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو چاہتی ہوں، آپ سے پریم کرتی ہوں، ساری عمر آپ کی پریم داسی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا، اگر آپ نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، تو میں منجمد چشمے، مغموم خشک دریا، سب جھیلوں میں جمع عکس جیسی ہو کر رہ جاؤں گی۔ گنگا کی اس حرکت پر خواص خان نے اپنے پاؤں کھینچ لیے اور دھکا دے کر اس نے گنگا کو پیچھے گرا دیا۔ گنگا بری طرح زمین پر گری، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بیچاری کی گردن ایک بار پھر جھک گئی تھی، تنہائی کے نجم حسین اور جلتی دھوپ کے کالے سائے کی طرح کڑی کی کڑی رہ گئی تھی۔ خواص خان تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ گنگا، تو بات کو طول دے رہی ہے، یاد رکھ، تو اپنے رویے
اپنے سلوک اور اپنے تکبر، اپنے فخر، اپنی اکڑی ہوئی گردن کی وجہ سے میرے لیے گرد کا طوفان، شعلوں کی بھاڑ، آگ کی دیوار، سنگ برساتا لمحہ اور لہو کی سلیب ثابت ہوئی ہے۔ تو نے میرے ساتھ برا سلوک کر کے مجھے ایک نفرت گزیدہ انسان بنایا ہے۔ جس وقت میں لومڑیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا تھا اور تو راجکماری تھی، تو یاد کر میں نے تیری عزت بچائی تھی، تیری جان بھی بچائی۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس وقت تمہیں چاہتا تھا جب تم بچپن کی حدود کو چھوڑ کر جوانی میں داخل ہو رہی تھی۔ جس روز میں نے تمہاری عزت، تمہاری جان بچائی تھی، اس وقت مجھے تنہائی میں تم سے کچھ کہنے کا موقع ملا اور میں نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ حالانکہ محبت کے معاملے میں انتہائی بزدل اور کمزور واقع ہوا ہوں، بجائے اس کے کہ تم میری محبت کے اس جواب میں مجھے کسی طریقے سے ٹال دیتی یا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے میری محبت کا رخ کسی اور سمت پھیر دیتی یا صاف کہہ دیتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم محبت کا جواب دیتی۔ لیکن سن گنگا، تجھے یاد ہوگا تو نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا اور ایسے الفاظ کہے تھے جو ایک شریف انسان کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔